اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا دوسرا حصہ یعنی دوسرا پارہ آج تلاوت ہوا ہے۔ اس حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو باتیں جو احکامات ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلا حکم تو یہ ہے، جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو ابتداءً 17 مہینے تک تو آپ نے بیت المقدس کی رخ پر نمازیں ادا فرمائی تھیں، اور 17 مہینے کے بعد حکم آیا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ آپ کی دلی خواہش بھی یہ تھی، چونکہ آپ مکہ مکرمہ میں رہے تھے، بیت اللہ کے پاس رہے تھے، تو آپ کی دلی خواہش بھی تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ تو 17 مہینے کے بعد جب حکم آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کے بجائے مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرنا شروع فرمائی، تو اس پر لوگوں نے اعتراض کیا، یہودیوں نے خاص طور پر، کہ یہ کیسے مسلمان ہے، کیسا اسلام ہے، کیسا دین ہے کہ اس نے تو ہمارے قبلے کو ہی غلط کہہ دیا، ہمارا جو قبلہ ہے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ کی طرف سے جواب کے طور پر دو باتیں آئیں کہ بھائی مقصد اللہ کی عبادت کرنی ہے، قبلے کی نہیں کرنی، اور اللہ جس طرف حکم دیں اس طرف پھر جاؤ۔ دوسری بات یہ کہ تمہاری کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے، تورات میں بھی، کہ آخری نبی جب آئیں گے تو کچھ مہینے بیت المقدس کی طرف اور پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں گے، تو یہ بات تو تمہیں پہلے سے معلوم ہے۔ اس امت کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ یہ ایک معتدل امت ہے، اور یہ ایسی امت ہے جو قیامت کے دن سابقہ امتوں پر گواہ بنے گی۔ صحابہ کو جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو بعض صحابہ کو یہ خیال پیدا ہوا دل میں کہ جو نمازیں ہم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی تھی کیا وہ صحیح تھیں یا نہیں تھیں؟ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ وہ مقبول ہیں، وہ ضائع نہیں ہوئی۔ چند باتوں کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اہل کفر کی کوئی بات نہیں ماننی، دین کے خلاف جو ہوں، حق بات کو چھپانا یہ منافق کی علامت ہے، ان باتوں میں شک نہ کرنا، نیکیوں میں سبقت کرتے رہنا، اپنی موت کو یاد رکھنا، نماز میں بیت اللہ کا رخ رکھنا، کفار کو دین پر بولنے کا موقع نہ دینا، مجھ سے ڈرتے رہنا، میرا ذکر کرنا، میرا شکر ادا کرنا، نماز پڑھنا، صبر سے کام لینا، شہید کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے اللہ کے پاس۔ تمہیں اللہ تعالیٰ 5 طرح سے آزمائیں گے، کبھی بھوک میں مبتلا کر کے، کبھی خوف میں، کبھی تمہارے مالوں کا نقصان کریں گے، کبھی تمہاری جانوں کا نقصان ہوگا، کبھی تمہارے باغات اور پھلوں کا نقصان ہوگا، مگر صبر کرنے والا ہی کامیاب ہوگا۔ حج کا حکم جب آیا تو اس میں صفا اور مروہ کی سعی کرنے کا بھی حکم دیا گیا، تو کچھ لوگوں کے دلوں میں خیال آیا، اصل میں زمانے جاہلیت میں 2 بت تھے، ایک کا نام تھا صاف اور ایک کا نام تھا نائلہ۔ یہ دونوں ان نے خود سے نام رکھے تھے، ان کو ایک کو صفا پہ رکھا ہوا تھا، ایک کو مروہ پہ رکھا ہوا تھا۔ تو زمانے جاہلیت میں لوگ جب حج کرنے آتے تھے تو سعی کرنے جب جاتے ہیں تو ان بتوں کے پاس جاتے، انہیں سلام کرتے، ان کے سامنے جھکتے، پھر دوسرے کے پاس جاتے۔ بعد میں تو وہ ہٹا دیے گئے، تو صحابہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ ایسا تو نہیں کہ وہ زمانے جاہلیت کا جو شرکیہ فعل تھا اس کی مشابہت تو نہیں ہو جائے گی؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ نہیں، صفا اور مروہ کی سعی کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم اور شرعی مسئلہ کو بوقت ضرورت چھپانا، اس پر سخت وعید اللہ نے بتائی۔ اہل ایمان کو حکم دیا کہ ہر وقت توبہ کرتے رہنا، دین کی بات کبھی چھپانا مت، اپنی اصلاح کرنا، کفر کی حالت پر اگر موت آ گئی تو یہ دائمی عذاب ہوگا۔ اللہ کی قدرتوں کو پہچاننے کے لیے زمین، آسمان اور سمندروں، بحری جہازوں، بادلوں اور بارش میں غور کرو، اللہ کی قدرت تم پہچان لو گے۔ مومن وہ ہے کہ جس کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہو۔ قیامت کے دن مشرکین اپنے معبودوں سمیت اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور اپنے معبودین کی اتباع کا انکار بھی کریں گے، اللہ سے مہلت مانگیں گے کہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیں، مگر سوائے حسرت کے انہیں کچھ نہ ملے گا۔ ایمان والوں کو اللہ حکم دے رہے ہیں، حلال چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں استعمال کرو، شیطان کی پیروی سے بچو، بے حیائی سے بچو، کفار کی طرح شرعی حکم کے مقابلے میں اپنے بڑوں کی باطل رسومات کو ترجیح نہ دو، حلال چیزیں کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ 4 چیزیں ایسی جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں ان سے بچنا،
مردار، خون بہتا ہوا، خنزیر اور غیر اللہ کے نام پر دی ہوئی چیز۔ ہاں اگر انتہائی مجبوری ہو تو مجبوری کے وقت میں اس کی اجازت ہے، مگر 2 شرطوں کے ساتھ ہے۔ اچھا نہ سمجھتے ہوئے اسے کھانا اور بقدر ضرورت ہی کھانا، حق بات کو نہ چھپانا، حرام خوری سے بچنا۔ یہ ایسا ہے جیسے اپنے پیٹ میں آگ بھرنا ہے۔ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن 3 عذاب دیے جائیں گے۔ اللہ ان سے کلام نہیں کریں گے، ان کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، انہیں سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ ہدایت کے بدلے گمراہی کو مت اپناؤ، یہ ایسا ہے جیسے مغفرت کے بدلے عذاب کو دعوت دینا۔ قرآن کریم کی ہر بات حق ہے، اس میں شک نہ کرو۔ تحویل قبلہ پر جب دوبارہ یہودیوں نے بار بار اعتراض کرتے تھے تو اللہ نے اس کا پھر جواب دیا کہ کسی مخصوص جگہ کی طرف رخ کرنا یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کے جو کام اللہ نے تمہیں بتائیں وہ کرو۔ وہ 10 چیزیں ہیں: اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، تمام فرشتوں پر ایمان لانا، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان، تمام انبیاء پر ایمان، خوشی اور محبت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اپنے عزیز و اقارب، فقراء، یتیموں اور مسافروں اور سائلین پر احسان کرنا، غلاموں کو آزاد کرنا، نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنا، اپنے وعدوں کو پورا کرنا، صبر سے کام لینا، کفر کے مقابلے میں اپنے دین پر ڈٹ جانا۔ قصاص اور دیت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ قصاص یعنی ناحق جو کہ کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو شریعت میں اس کی سزا قصاص ہے، اور اگر غلطی سے ہو جائے تو دیت ہے۔ اس کی تفصیل اللہ نے یہاں بیان فرمائی اور اس کی حکمت بتائی کہ اصل یہی سزائیں جو ہیں یہ حیات انسانی ہی ہے۔ نزع کے وقت میں وصیت کرنے کا حکم اپنے مال میں۔ ابتداءً یہ حکم تھا، اجازت تھی کہ کسی آدمی کو اگر جو مرض الموت میں ہو، بالکل نزع کے وقت میں، اگر وہ اپنے مال کے بارے میں کوئی وصیت کر دے کہ میرا مال سارا کا سارا فلاں کو دے دینا، تو یہ جائز تھی۔ بعد میں جب وراثت کے احکامات آ گئے تو یہ حکم بدل گیا۔ اب کسی آدمی کو اپنے مال میں وصیت کرنے کی اجازت تو ہے، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ ہے۔ ایک تو یہ کہ جس کے لیے وصیت کرنا ہے وہ وارث نہ ہو، یعنی اس کو وراثت میں بھی حصہ مل رہا ہے اور وصیت کے طور پر بھی اس کو دیا تو ڈبل ہو جائے گا، یہ باقی ورثاء کے ساتھ زیادتی ہوگی، ایسا نہ ہو۔ غیر وارث کے لیے وصیت کر سکتا ہے، اور وصیت بھی اپنے کل مال کی 1/3 تک کر سکتا ہے، اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا۔ روزے کی فرضیت کا اللہ نے حکم دیا۔ روزے کا مقصد اور غرض یہ ہے کہ اس سے تقوی کا حصول ہوتا ہے۔ روزوں کے متعلق 4 قسم کے احکامات کی تبدیلی ہوئی تھی۔ پہلے ابتداءً صرف ایام 20 یعنی اسلامی مہینوں کی 13، 14 اور 15 کا روزہ یہ فرض تھا۔ یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو ان روزوں کی فرضیت ختم ہو گئی۔ دوسرا حکم، پورے رمضان کے روزے فرض ہوئے، مگر اس میں بھی صاحب استطاعت، جو شخص روزہ رکھ بھی سکتا تھا لیکن نہیں رکھنا چاہتا تو اسے اجازت تھی کہ وہ اپنے روزے کا فدیہ دے دے۔ یہ ابتداءً حکم تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب صرف معذور کے لیے یہ حکم ہے۔ تیسری تبدیلی یہ آئی کہ ابتداءً یہ حکم تھا کہ اگر کوئی شخص افطار کیے بغیر افطار کے وقت میں سو جاتا، افطار نہیں کیا سو گیا، تھوڑی دیر تک آنکھ لگ گئی اور اس کے بعد آنکھ کھلی عشاء کے وقت میں، تو اب اسے کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اگلے دن اسے روزہ رکھنا ہوتا تھا۔ یہ حکم بھی بعد میں منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ چوتھی تبدیلی یہ آئی کہ رمضان کے مہینے میں ابتداءً رات کو بھی باہمی گھر میں یعنی بحیثیت میاں بیوی کے آپس میں مباشرت کی ممانعت تھی، بعد میں اس کی اجازت مل گئی تھی۔ تمام آسمانی کتابیں اللہ نے اسی مہینے میں نازل فرمائیں۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ اللہ قریب ہے ہم سے یا دور ہیں؟ اللہ نے خود ہی جواب نازل فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں، تمہاری باتیں سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ اعتکاف کی حالت میں مباشرت کی ممانعت آئی۔ کسی کا مال ناجائز طریقے پر نہ کھاؤ، نہ کسی کو ایسے تنگ کرو کہ وہ مجبور ہو کر تمہیں رشوت کی غرض سے کچھ دے۔ کسی سے کچھ لینے کے لیے اس کو بے جا تنگ نہ کیا کرو۔ چاند کی حقیقت کے متعلق صحابہ نے سوال کیا حضور سے کہ یا رسول اللہ چاند چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ یہ تمہیں مہینوں اور دنوں کا حساب بتانے کے لیے اللہ نے ایسا کیا اس کے ساتھ۔ زمانے جاہلیت میں ایک عجیب دستور تھا، حج تو اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، لیکن جب لوگ حج کا احرام بند کے گھر سے نکلتے
اور پھر اگر کسی وجہ سے واپس گھر آنا پڑتا تو انہوں نے اپنی طرف سے ایک چیز بنائی ہوئی تھی کہ بھئی جس دروازے سے ہم نکلے ہیں اس دروازے سے واپس گھر میں نہیں داخل ہوں گے. پھر کیا کرتے؟ گھر کے پیچھے کی دروازے طرف سے آتے, دیوار توڑ کر اندر آتے اور اپنی کوئی ضرورت کی کام یا چیز اٹھانی ہو تو اٹھاتے, واپس نکل کے جاتے. ان کی سوچ, اپنی سوچ کے مطابق دین یہ بنایا تھا کہ جس دروازے سے ہم احرام باندھ کے نکل گئے دوبارہ اگر واپس آئیں تو ہم پاک ہو گئے تھے, دوبارہ ناپاک ہو جائیں گے. دین وہی ہوتا ہے جو اللہ نے دیا ہوتا ہے. انسان جب خود کسی چیز کو دین بناتے تو اپنے لیے بڑی مشکل بنا دیتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا کہ یہ کون سا طریقہ ہے, یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے, نیکی کے جو کام تمہیں بتائے گئے وہ کرو. سن 7 ہجری میں جب صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے عمرۃ القضاء کی ادائیگی کے لیے, 6 ہجری میں تو مکہ والوں نے چھوڑا نہیں تھا اور معاہدے کے روح سے 7 ہجری کو جانا تھا. تو یہ مہینہ چونکہ رجب کا مہینہ تھا یا ذی قعدہ کا مہینہ تھا, اور ذی قعدہ کا مہینہ جو ہوتا ہے یہ حرمت والا مہینہ ہوتا ہے, اس میں جنگ و جدال کی ممانعت تھی. تو صحابہ کو دل میں یہ تشویش سی تھی کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں, پچھلے سال مکہ والوں نے ہمیں چھوڑا نہیں تھا, اس سال ہم جائیں گے, اگر وہ ہم سے لڑ پڑے, لڑنے کے لیے آ گئے تو ہمیں تو لڑنے کی بھی ممانعت ہے چونکہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے, تو ہم کیا کریں گے. یہ دل میں یہ خیال آ رہا تھا. اللہ کی طرف سے جواب آیا, حکم آیا کہ تم جنگ میں ابتدا مت کرنا, تم اپنا عمرہ کرنے جانا, اگر وہ لڑیں تم سے تو پھر تمہیں اجازت ہے. پھر بعد میں اللہ رب العزت نے اقدامی جہاد کا بھی حکم دیا, اور پھر آخر میں یہ حکم بھی آیا کہ ان کفار کو ملک بدر کر دو, ان کو یہاں سے نکال دو, یعنی مکہ اور مدینہ کے حرم کی حدود سے نکال دو. میاں نبوی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم آیا, حج اور عمرے کا حکم آیا, محسر کے احکامات اللہ نے نازل فرمائے. محسر اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ جو حج کا احرام باندھ کے نیت کر کے گھر سے نکلا, روانہ ہوا, راستے میں کوئی ایسی بیماری ہو گئی یا کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا کہ وہ حج نہیں کر سکا یا وہاں پہنچ کر بھی نہیں کر سکا. اب اس آدمی کے لیے حکم کیا ہے؟ تو اس کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ ایک قربانی کا جانور خریدے اور حدود حرم میں خود جا کر یا کسی کے ذریعے بھجوا کر وہاں اس کو ذبح کروا کر فقراء میں تقسیم کر دے, اور پھر اپنا احرام کھول کر واپس آ جائے. اس سے پہلے احرام نہیں کھول سکتا. یہ حکم اللہ نے دیا. احرام کی حالت میں اگر کوئی خلاف ورزی ہو جائے احرام کی, تو اس میں بعض چیزوں پر فدیہ ہے, بعض میں صدقہ ہے, اور کہیں دم بھی لازم آتا ہے. حج تمتع اور حج قران کرنے کے بعد ہدی کا حکم. یہ جو حج کی قربانی جسے ہم کہتے ہیں یہ دم شکر کہلاتا ہے. اصل میں جو لوگ حج قران کرتے ہیں یا تمتع کرتے ہیں, یعنی حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ کرتے ہیں, تو ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ ایک دم شکر کے طور پر جانور ذبح کریں جو مینا میں ہوتا ہے 10 ذی الحجہ کو, اسے ہدی کہا جاتا ہے. اگر کسی کو یہ جانور نہ ملے ذبح کرنے کو, اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا, یا اس کے پاس خرید کی سکت نہیں ہے, تو ایسی صورت میں حکم آیا کہ پھر 10 روزے رکھنے, 3 وہیں رکھنے, اور 7 اپنے گھر میں واپس آ کر. حج کے ایام میں احرام کی حالت میں لڑائی جھگڑے کی ممانعت ہے, گالم گلوچ وغیرہ سے اپنے آپ کو بچانا. حج پہ جاؤ تو اپنے ساتھ زاد راہ لے کر جاؤ, یعنی خرچہ لے کر جاؤ. حج کے ایام میں تجارت بھی کر سکتے ہو, حج کی نیت سے گئے ہو اپنے تجارت بھی کر سکتے ہو, اجازت ہے اس کی. زمانے جاہلیت میں لوگ حج اس زمانے میں بھی ہوتا تھا, لیکن لوگ عرفات نہیں جاتے تھے. رات کو جاتے مزدلفہ میں پوری رات گزارتے اور واپس صبح کو آ جاتے, کہتے ہمارا حج ہو گیا. اللہ نے جب مسلمانوں کو حج کا حکم دیا تو فرمایا کہ نہیں, اب تم عرفات جاؤ, اور عرفات کی حاضری یہ حج کا سب سے اہم رکن کہلایا. ایک شخص تھا اخنس بن شریق, جو بڑا منافق تھا, مسلمانوں کے سامنے آ کر اپنے بڑے بڑے دعوے کرتا تھا ایمان کے. اللہ نے مسلمانوں کے سامنے اس کی منافقت ظاہر کی کہ کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچائے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ جو روم سے آئے تھے اور مسلمان ہوئے تھے, ان کا واقعہ اللہ نے ذکر فرمایا. یہ قرآن کریم کے تمام واقعات جو ہیں, یہ پہلے چونکہ پہلے 2-3 سالوں میں جو خلاصہ قرآن ہوتا تھا ان میں تفصیل کے ساتھ یہ تمام واقعات ہم نے بیان کیے, اور وہ ریکارڈنگ یوٹیوب پر موجود ہے, اس لیے دوبارہ وہ واقعات نہیں دہراتے ہیں, صرف ان کی طرف اشارہ ہوگا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو مسلمان ہوئے تھے یہودیت چھوڑ کر. ان کے دل میں یہ خیال ایک دفعہ آیا, حضور کے سامنے اظہار بھی کیا کہ یہودیت بھی ایک دین ہے, اس کا بھی احترام ہونا چاہیے جیسا کہ اسلام کا ہوتا ہے. تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ نہیں, اب پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اسلام کے بعد ان یہودیت اور عیسائیت, ان مذاہب کی کوئی حیثیت نہیں, یہ ختم ہو گئے. اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے پر
اللہ نے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اہل ایمان سے اگر تم مذاق کرو گے، انہیں تنگ کرو گے، اس پر بھی وعید آئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے تک لوگوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا، سب کے سب ایک عقیدہ توحید پر تھے، بعد میں پھر تفریق آئی، اس کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ غزوہ خندق سن 5 ہجری میں جب غزوہ خندق ہو رہا تھا، خندق کی کھدائی ہو رہی تھی، تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ بھوک بھی بہت شدید لگی ہوئی ہے اور تھکاوٹ بھی بہت آئی ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اللہ کی راہ میں تمہیں ایسے ہی تکالیف برداشت کرنی ہوں گی۔ صحابہ نے حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ تو اللہ نے جواب دیا، ان سے کہیں کہ جو ضرورت سے زائد چیز ہو وہ خرچ کرو، مگر خرچ کرنے کے مصارف بھی بتائے۔ یہ بات غور سے ہمیں سننی چاہیے کہ ہم زکوٰۃ جو ایسی روڈوں پہ بانٹتے پھر رہے ہوتے ہیں نا، زکوٰۃ کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھکاریوں کو زکوٰۃ دینا یا یہ جو روڈوں پر بیٹھ کر دسترخوان لگوائیں لوگوں نے، انہیں زکوٰۃ دینا، یہ زکوٰۃ کا ضائع کرنا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی ان دونوں جگہوں پر۔ اللہ نے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ زکوٰۃ کے طور پر ہم کیا دیں؟ ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے نہیں، قلیل تعداد میں مال ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جواب ہے، تمہارے پاس ضرورت سے زائد جو چیز ہو وہ دو، لیکن یہ یاد رکھو کن کو دینی ہے۔ اللہ نے بتایا، اب فرمایا کہ اپنے والدین پہ خرچ کرو زکوٰۃ سے ہٹ کر، زکوٰۃ کا مال ہو تو اپنے اقربا، یتیموں، مساکین، مسافر، ان لوگوں پر خرچ کرو۔ فرضیت جہاد اور اس کی حکمت اللہ نے بتائی۔ حضور کے زمانے میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا تھا۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ کے صحابی تھے جو حضور کے رشتہ دار بھی تھے، حضرت زینب بن جحش کے بھائی تھے، جو حضور کی اہلیہ تھی نا، ان کے بھائی تھے۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کر کے اور ان کو دیا کہ تم جاؤ، کفار کا ایک تجارتی قافلہ آ رہا ہے، اس سے تھوڑا سا تنگ منگ کرو تاکہ وہ دوسری طرف چلے جائیں۔ اس کو سریہ کہا جاتا ہے، جو صحابہ کو بھیجا جاتا ہے۔ یہ لوگ جب چلے گئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، جمادی الثانی کے بعد رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، اور رجب کا جو مہینہ ہوتا ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں لڑائی جھگڑے کرنے کی ممانعت تھی، حرمت والا مہینہ تھا۔ تو یہ لوگ جب جس جگہ ان کو بھیجا گیا تھا وہاں جب پہنچے، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ آج جمادی الثانی کی 30 تاریخ ہے۔ اس سال جمادی الثانی کا مہینہ جو تھا وہ 29 کا تھا، رجب کی 1 ہو چکی تھی، اور ان کی وہاں جنگ ہو گئی۔ تو کفار اور منافقین جتنے بھی تھے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف یہ شور شرابہ شروع کر دیا کہ دیکھو یہ کیسے مسلمان ہیں، حرمت کے مہینے کا بھی احترام نہیں کرتے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان مسلمانوں سے، ایمان والوں سے، بزرگوں سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ انسان سارا فرشتہ ہو، نبیوں کے بعد کوئی انسان ایسا محفوظ نہیں ہے، کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن کسی کی غلطی کو اتنا اچھالنا کہ اس کی عزت کو ہی خراب کر دینا، یہ مناسب بات نہیں ہوتی، خاص کر ایسے لوگ جو بزرگ ہوں یا جو دین کے معاملے میں دیندار قسم کے لوگ ہوں، ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اس صحابی سے غلطی ہو گئی، لوگوں نے بہت شور مچایا، تو اللہ نے اس وقت صحابہ کو اور یہ حکم بھی نازل فرمایا اور ان لوگوں کو جواب بھی دیا کہ تم جو کچھ کرتے ہو، تم جو دین کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہو، کیا وہ ٹھیک ہے؟ وہ تو اس سے بڑا گناہ ہے، اور صحابہ سے جو گناہ ہوا انہوں نے اس پہ توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا، تم کیوں خواہ شور مچاتے ہو؟ مرتد کا اللہ نے حکم دیا کہ جو شخص مرتد ہو جائے، دین کو چھوڑ کر چلا جائے، اس کا حکم یہ ہے کہ اسے یا تو دوبارہ مسلمان کیا جائے، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو ٹھیک، نہیں تو اسے قتل کرنا ہے۔ مسلمان کے پسندیدہ عمل اللہ نے بتائے کہ اگر ہجرت کی ضرورت پڑے تو دین کے لیے ہجرت بھی کرے گا، جہاد کا حکم آئے جہاد بھی کرے گا۔ جوئے اور شراب کی حرمت کا اللہ نے حکم نازل فرمایا کہ ان چیزوں میں یہ جو جوا تم کھیلتے ہو، ان کے معمولی فائدوں کو نہ دیکھو، ان کے نقصانات بہت بڑے ہیں۔ یتیموں کے مال کے متعلق صحابہ کو بہت پریشانی ہوتی تھی۔ اس زمانے میں چونکہ جب جہاد کا حکم نیا نیا آیا تھا تو صحابہ جہاد میں شریک ہوتے، شہید ہو جاتے، تو جو صحابی شہید ہو جاتے ان کے بچے یتیم رہ جاتے ہیں، تو ان یتیموں کی کفالت کوئی نہ کوئی لے لیتا تھا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ ان یتیموں کا جو مال ہوتا تھا، اس مال کی حفاظت کے لیے وہ اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اس کو اپنے مال کے ساتھ رکھتے، ان کے لیے اس میں سے خرچ کرتے تھے۔ تو بعض دفعہ کوئی چیز بچ جاتی تھی، یتیموں کے لیے سے کھانا بنایا یا کوئی چیز ان کو لے کر دی، وہ استعمال نہیں کر رہے، بچے ہیں وہ، تو اب وہ چیز ضائع ہوتی تھی۔ صحابہ پریشان ہوتے تھے کہ یہ چیز ہم استعمال کریں تو سخت گناہ ہے، کیونکہ یتیم کا مال کھانے کے زمرے میں آ جائے، اور ان کو تو استعمال کرنی نہیں ہے، اب وہ کھانے کی چیزیں کہاں رکھیں اس کو، یہ تو ضائع ہو رہی ہے۔ تو حضور کے سامنے جب یہ بات رکھی تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری نیت اگر صحیح ہو نا، یتیم کا مال کھانے کی نیت نہ ہو،
اس کی حفاظت کی نیت ہو. تو اس طرح اگر کوئی چیز اس کی تم نے کھا لی یا تم نے اپنی چیز ان کو کھلا دی تو اس پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. مشرک سے نکاح کرنے کی ممانعت آئی کہ مشرک سے نکاح نہ کیا جائے. حیض کے احکامات اللہ نے بتایا کہ جب خواتین ایام حیض ہوں تو ان دنوں میں کن کن چیزوں کی ممانعت ہے. قسم کی اقسام بتائیں کہ قسم کسی نے اگر کھائی ہو اور میں نے کسی کام کے متعلق قسم کھائی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور پھر وہ کام کر دیا، وہ قسم ٹوٹ گئی، تو ایسی صورت میں اس کا کفارہ ہے 10 آدمی کو یا تو کھانا کھلائے گا اور یا 3 روزے رکھے گا. کسی اچھے کام کے نہ کرنے پر قسم کھائی ہو تو اسے توڑ دینا چاہیے. مثلا کسی نے قسم کھائی کہ میں یہ اچھا کام نہیں کروں گا، میں بڑوں سے بات نہیں کروں گا، تو اللہ نے حکم دیا کہ ایسی قسم کو توڑو اور پھر کفارہ دو اس کو اور یہ کام کرو ورنہ گناہ ہے. ایلا ایک مسئلہ ہے شرعی، اس کا حکم آیا. ایلا اسے کہا جاتا ہے کوئی شخص اگر قسم کھا لے کہ میں اللہ کی قسم میں 4 مہینے تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، یہ قسم ایک ایلا ایک مسئلہ شرعی. اب 2 صورتیں، ان 4 مہینوں کے میں اندر اگر وہ ان کے قریب چلا گیا تو ایسی صورت میں قسم کا کفارہ دینا ہوگا، اور اگر نہیں گیا تو اس سے ایک طلاق بائنہ واقع ہو جاتی ہے. یعنی طلاق بائنہ اسے کہتے ہیں کہ دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، پھر اس کا اللہ نے حکم دیا. مطلقہ کی عدت کا حکم آیا کہ اس کی عدت کیسے ہوگی، کیسے عدت گزارے گی. طلاق کی اقسام بتائیں. ایک ہوتی ہے طلاق سنت کہ ایک ہی طلاق دی جائے، اور 3 یا 2 طلاق ایک ساتھ دینا، اس کو بدعت کہا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. عورت اور مرد کے حقوق برابر ہیں، البتہ مرد کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے. خلا کا حکم آیا کہ کوئی خاتون میاں بیوی اگر آپس میں رہ نہیں سکتے، ان کا نباہ نہیں ہو سکتا، شوہر جو ہے وہ طلاق دینا نہیں چاہتا اور عورت رہ نہیں سکتی، ایسی صورت میں مجبوراً عورت کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے شریعت کے مطابق. لیکن خلا کے بعد یا طلاق کے بعد مرد کو حکم یہ دیا کہ عورت کو احسان کے ساتھ رخصت کر دو. اگر طلاق ہو گئی یا خلا ہو گئی تو ایسی صورت میں اس عورت کو اچھے طریقے سے رخصت کرو، کچھ نہ کچھ دے کر، مہر بھی دے دو ان کو، اور مہر کے علاوہ کچھ نہ کچھ اور بھی دے کر اسے رخصت کرو. طلاق مغلظہ کے بعد اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ کسی نے اگر 3 طلاقیں دی ہوں اور اب کچھ عرصے کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ آپس میں اکٹھے ہو جائیں، تو ایسی صورت میں جب تک وہ خاتون کسی اور کے نکاح میں نہیں گئی، وہاں سے طلاق نہیں ہوئی، عدت نہیں گزری، اس سابقہ شوہر سے نکاح اس کا نہیں ہو سکتا. ہاں البتہ طلاق رجعی ہو، ایک طلاق دی ہو یا طلاق بائنہ ہو تو اس میں رجوع بھی کر سکتے ہیں، نکاح بھی دوبارہ ہو سکتا ہے بائنہ میں. اگر کسی خاتون اور مرد کی آپس میں طلاق ہو گئی ہے لیکن کچھ عرصے بعد وہ واپس نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ورثاء سے کہا گیا، اولیاء سے جو ولی ہیں، کہ ان کو روکا نہ جائے، دوبارہ نکاح کرنے دیا جائے. بچے کی رضاعت کا معاملہ آیا کہ اگر میاں بیوی میں علیحدگی ہو گئی اور بچہ چھوٹا دودھ پیتا تو اس کا کیا ہوگا. اس کا حکم یہ ہے کہ وہ خاتون اس بچے کو دودھ پلائے، اس کی پرورش کرتی رہے، جب وہ بچہ بڑا ہو جائے، بالغ ہونے کے قریب، وہ پھر والد کے حوالے کیا جائے. ہاں اگر وہ خاتون یہ کہے، چونکہ اب غیر ہو گئی ہے اس مرد کے لیے، کہ میں اس بچے کو دودھ پلانے کی مناسب قیمت لوں گی، تو اس بچے کے والد پر لازم ہے کہ وہ اس خاتون کو اس بچے کی پرورش اور اس کے دودھ پلانے کی قیمت بھی دے گا. جس خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. عدت کے ایام میں نہ نکاح کرنا جائز ہے، نہ نکاح کا پیغام دینا جائز ہے. مہر کی اقسام بھی اللہ نے بتائیں. اہل ایمان کو اللہ نے حکم دیا کہ دیکھو ان معاملات میں لگ کر اپنی عبادات کو مت بھولنا، نمازوں کی پابندی کرنا، خاص طور پر نماز وسطیٰ یعنی عصر کی نماز کی پابندی کرنا. خوف کی حالت میں اگر ہو تو سواری پر بھی نماز پڑھ سکتے ہو. حضرت حزقیل علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگوں پر طاعون کی بیماری پھیلی تھی، لوگ وہاں سے بھاگ گئے، علاقہ چھوڑ دیا تھا، تو پھر بھی ان پر موت آئی. اللہ نے کچھ عرصے کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے ان کو دوبارہ زندہ کیا تھا. وہ واقعہ اللہ نے یہاں ذکر فرمایا. جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کا حکم آیا. حضرت شیمویل علیہ السلام یہ نبی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کافی عرصے بعد کے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ تھا. ان کے زمانے میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا قوم عمالقہ کے خلاف جہاد کرنے کا. تو اس وقت حضرت شیمویل علیہ السلام خود چونکہ ضعیف تھے تو حضرت طالوت جو اس قوم کے اندر ایک شخص تھا ان کو امیر بنایا تھا. یہ طالوت جو تھا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے بنیامین کی اولاد میں سے تھا. یہ
وہی بہت نیک آدمی تھا. تو ان کو جب امیر بنا کر جہاد کے لیے لشکر تیار کیا، چونکہ خود وہ ضعیف تھے، بوڑھے تھے تو جا نہیں سکتے تھے، لشکر میں کو تو انہوں نے تیار کر کے روانہ کیا. تو لوگوں نے پہلے اعتراض کیا ہم طالوت کو اپنا امیر نہیں مانتے، کیوں؟ یہ غریب آدمی ہے، مال و دولت اس کے پاس ہے ہی نہیں. تو حضرت شیمویل علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو امیر بننے کے لیے 2 شرطیں ہیں، کسی بھی قوم کے سربراہ بننے کے لیے 2 شرطیں، بڑی اہم بات ہے. بسطۃ فی العلم والجسم، قوم کا اور ملک کا سربراہ وہ بنے گا جو اس ملک کو چلانے کا اور دین کا دونوں چیزوں کا مکمل علم بھی رکھتا ہو، اور ساتھ ساتھ جسمانی لحاظ سے وہ صحت مند بھی ہو، ضعیف اور معذور اور بیمار نہ ہو. ایسے آدمی کو امیر نہیں بنانا چاہیے. حضرت شیمویل علیہ السلام خود موجود تھے لیکن امیر بنایا طالوت کو، اور یہ جہاد جو تھا جالوت کے خلاف تھا. جالوت ایک بہت بڑا بادشاہ تھا اس زمانے کا، ان کے خلاف تھا. اور اس لشکر کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود تھے، اس وقت بچے تھے جن کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا تھا پھر. اور حضرت شیمویل علیہ السلام خود امیر نہیں بنے تھے لشکر، اگرچہ خود امیر تھے لیکن جہاد کے لیے امیر نہیں بنے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت فرمایا کہ بسطۃ فی العلم والجسم، ایسا آدمی چاہیے امیر بننے کے لیے جس کے پاس علم بھی ہو، یعنی وہ نظام کو چلانے کو جانتا بھی ہو، دین اور شریعت کا بھی کچھ نہ کچھ علم رکھتا ہو، اور ساتھ ساتھ اس کے جسمانی لحاظ سے مضبوط ہو. اس لیے انہوں نے حضرت طالوت کو امیر بنا کر بھیجا تھا، اور پھر وہ جہاد ہوا تھا. اللہ نے بنی اسرائیل کو، نہیں اس وقت کے مسلمان تھے، ان کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی تھی. یہ تفصیلی واقعہ مکمل تفصیل کے ساتھ وہاں یوٹیوب پر موجود ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر.